ہارڈ اور سافٹ اسٹیٹ کی ہم نے بات کر دی. قرآن کا پیرامیٹر ہمارے سامنے ہے, احادیث سامنے. مسلم ورلڈ اس وقت جن ٹرم آئلز کا شکار ہے, اس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں فیوچرسٹک پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ڈاکٹر بالکل صحیح کہا کہ فیوچرسٹک جو بھی ماڈل بنے گا, سافٹ پالیسیز بھی رہی ہیں, ہارڈ پالیسیز بھی رہی ہیں, بٹ وٹ آئی تھنک از کہ اس وقت پوری امہ آپ کو جاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شاید یہ امہ آپ کو جاگتی ہوئی نظر نہ آتی اگر ایران کی طرف سے اتنا زبردست ریٹیلیشن نہ آتا. ابھی جتنا ریٹیلیشن آیا, اس میں جو پہلی چیز دیکھنے والی ہے کہ اس وقت گلف سٹیٹس آپس میں بدل رہی ہیں. پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. یہ وہی دور تھا کہ جب بیسز دے دیا امریکہ کو اور ہر کوئی ڈیپینڈ کر گیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آئے گا اور ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ سپٹمبر کے اندر لاسٹ ایئر 2025 میں جب قطر اور حماس کو ہوسٹ کر رہا تھا اور حماس نیگوسیشنز کر رہے تھے, تو تب جب اٹیک ہوا تب میرا خیال میں گلف کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ آ کر ہمیں پروٹیکٹ کرے گا, امریکہ پروٹیکٹ نہیں کرے گا. اسرائیل آ کر پروٹیکٹ کرے گا, اسرائیل تو کھلا دشمن ہے, وہ تو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. ایون سو مچ سو کہ فار ایگزامپل اگر ایران پروٹیکٹ کرے گا, ایران پہلے اپنا دفاع کرے گا پھر کسی کو پروٹیکٹ کرے گا. سو آئی تھنک گلف کے اندر یہ آوازیں آپ کو بہت سارے اینالسٹ اب آپ آلریڈی سن رہے ہیں کہ جو آلریڈی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب گلف کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے طور پر خود اپنا ڈیفنس کرنا ہے. مجھے ایک بڑی اچھی بات نہیں ہے دیٹ آئی ایم کوٹنگ ہر بیکاز قابل تقلید خاتون نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن اسرائیل کی وزیر اعظم گزری ہیں گولڈا مائر. گولڈا مائر نے ایک بار کہا کہ جو اور اپنے دور میں آپ نے دیکھا ہے گولڈا مائر نے کتنا سنب کیا ہے عرب اسٹیٹس کو. ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سب کچھ کیسے اچیو کیا, گولڈا مائر کے لفظ لٹرلی سنہری ہیں اگر مسلمان اس چیز کو سمجھ لیں. وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا اسوہ حسنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تب اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل نہیں تھا کہ ہم چراغ جلا سکتے, لیکن دیوار کے اوپر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. یہ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اور آ کر آپ کا ڈیفنس نہیں کرے گا, آپ کو اب ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. دوسری ایک اور چیز ہے جو کہ شاید آج میڈیا پہ کم کوٹ ہوتی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ دیٹ. جب سے یونائٹڈ نیشنز بنی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اور میں یونائٹڈ نیشنز کی برائی نہیں کر رہا, جب سے یہ بنی ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان, چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی ملک میں رہتا ہو, دنیا سافٹ ہو گئی ہے. پہلے دنیا میں جنگیں ہوتی تھیں, بچے کسی بھی گھر میں 6-6 8-8 ہوتے تھے, 2-4 جنگ میں مر جایا کرتے تھے, 2-4 بیماری میں مر جاتے تھے. اب دنیا اتنی سافٹ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں تک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی کچھ کہہ نہ دے, اس کو دھوپ نہ لگ جائے, کہیں یہ ہائیڈریٹ تو نہیں ہو رہا ہے. ہم اتنے سینسٹیو ہو چکے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں 14,000 جنگیں ہو چکی ہیں. جنگیں ہوتی بھی ہیں, غازی بھی ہوتے ہیں, شہید بھی ہوتے ہیں. اب یہ سافٹ ہونا چھوڑ دیں. دنیا بدل رہی ہے, دنیا اینڈ آف ٹائمز کی طرف جا رہی ہے. مائٹ از رائٹ, اور اپنے مسل کے اوپر اب آپ کو لڑنا پڑے گا. یہ سافٹ اپروچ کو چھوڑنا پڑے گا, اب ذرا ہارڈن اپ ہونا پڑے گا. کیا آپ نہیں سمجھتے مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جب بالفور ڈکلریشن ہوا وہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا گیا, جو یورپ میں سارے جواری فتنہ فساد میں مشہور تھے, کبھی عیسائیوں کو تنگ کرتے صلیب پہ وہ ڈمی سی لٹکا کے, تو وہ ان کے جرائم سے تنگ تھے, انہوں نے گاربیج مڈل ایسٹ میں بھیج دیا. تو اب یہاں پہ وہ اس لیے سیٹل ہونا تھا انہوں نے کہ جب خلافت ٹوٹے, خلافت ہوتی تو یہودیوں کا وہاں رہنا مشکل تھا, اس لیے نیشن سٹیٹس میں بانٹا گیا. تو کیا کہتے ہیں, ساری لائن ہمارے سامنے ہے, ہسٹری کب سبق سیکھیں گے؟ That's a wonderful question. Doctor, before answering this particular question, میں بھی ڈاکٹر صاحبہ کی بھی بات سن رہا تھا اور ماشاء اللہ بہت زبردست پوائنٹس ہیں, اور ڈاکٹر عبدالبصیر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی. جسٹ ٹو ایڈ اے لٹل بٹ ٹورڈز دیٹ, اس وقت آپ جتنا پاکستان کے جیو پولیٹیکل سرکلز میں دیکھیں گے, آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں گے, یہ ڈسکشن ہمیشہ رہے گی. ڈسکشن یہ ہوگی کہ کیا یہ جیو پولیٹیکل اینگل ہے یا کہیں پر کوئی امت کا ایسپیکٹ اجاگر ہو رہا ہے, کہیں پر کسی کو احساس ہو رہا ہے. میں چاہوں تو میں ٹو بی آنیسٹ دونوں طرف بات کر سکتا ہوں کہ نہیں, سعودیہ ایکچولی امت کو نہیں سوچ رہا ہے, سعودیہ اپنا بینیفٹ سوچ رہا ہے کہ کہیں اسرائیل کی طرف سے, ایران کی طرف سے کوئی انٹرونشن نہ ہو جائے. یو اے ای اپنا دیکھ رہا ہے, یو اے ای نے آلریڈی ابراہم ایکارڈز کے اندر موجود ہے, تو وہ اپنا ایلیمنٹ دیکھ رہا ہے. دیکھیں اس ایلیمنٹ کو یہ دیکھیں کہ کتنے زمانے سے آپ ماشاء اللہ, میں ہوں, سب دوست ہیں, اور کون سے بزرگ نہیں گزرے جو آپ کو آگاہ کرتے رہیں, جتن پروفیسیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ موجود ہیں.
لیکن سرٹنلی ہم اتنے سافٹن ہو چکے ہیں کہ ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. کمفرٹ زون میں تو نہیں کمفرٹ چلے زون گئے. میں ہم چلے گئے اور اس کو دیکھنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ تبدیلی اندر سے آئے. اکثر دشمن آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ کرنے کیا والا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی کہ آلریڈی اسرائیل خود کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کو جیو پالیٹکس کی جنگ نہیں کہہ رہے, ہم اس کو نہیں کہہ رہے کہ یہ ریجنل بلاک بن رہا ہے, ہم تو دجال کی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں. پیٹر ہیگزت آلریڈی کہہ رہا ہے کہ یہ صلیبی جنگ ہے. تو اکٹھا کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم جیو پولیٹیکل اینگل ہے, کہ دین کا اینگل ہے, کہ اسلام کا اینگل ہے, یا اینڈ آف ٹائمز کا اینگل ہے. صرف دشمن کی آپ باڈی لینگویج پڑھ لیں, you'll get to understand. ابھی کل ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی اپنے آپ کو تو کرائسٹ بھی ڈکلیئر کر دیا نعوذ باللہ, اور وہ امیجز بھی شیئر کر رہے ہیں اور پھر وہ ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں, پھر پوپ کے ساتھ بھی جنگ کر رہے ہیں. بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, تو دوسرے کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. دوسری جو آپ نے بات کی غزہ کے حوالے سے, لیٹ می کوئکلی شیئر کپل آف تھنگز آن دیٹ. میری فلسطین کے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ سلسلہ ملاقاتوں کا بھی رہتا ہے, اور میں نے کچھ کے ساتھ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کی ہیں. ایک چیز جو شاید میرا بڑا دل کرے گا کہ کاش میں پوری قوم کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ سکوں, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم غزہ کی بات کرتے ہیں, ایران تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ابھی تو بیچاروں کے ساتھ برا حال ہو رہا ہے, اور شاید اینڈ آف ٹائمز میں گریٹر اسرائیل بن جائے گا اور حالات برے ہو جائیں گے. ان بیچاروں نے بہت قربانیاں دی ہیں, لیکن آپ کبھی کسی فلسطینی سے پوچھیں, وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں دیکھیں گے اسرائیل ختم ہو جائے گا. وہ آج بھی کمیٹڈ کھڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک کوگنیٹو ڈسوننس اپنا لیا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہونا ہے. پروفیسیز ہیں, ہو سکتا ہے وہ پروفیسیز آج کے نہ ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ کلیئر کر دیں, بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین کے لیے. اس میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں, جو میری میں بھی آئی ایم رانگ, جو احادیث میں نا مثلا اذا فسد اہل الشام فلا خیر, جب شام میں بگاڑ ہو تو امت میں خیر ہے. تو اس کا مفکرین یہ لکھتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہاتھ بے ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا. جب بگاڑ ہو تو لائن آف ایکشن درست کر لینا, لائن آف ایکشن ڈائریکشن درست کر لینا. ایگزیکٹلی 100% بالکل صحیح فرمایا. Do you agree? یہی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا نہیں کہ غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, لیبنان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے سرٹنلی سب کے سامنے, لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ مت سوچیں کہ جو زوہارز کی پروفیسیز ہیں جس پر یہ اہل یہود چل رہے ہیں, خاص طور پر نتنیاہو, یہ تو پروفیسیز کہتی ہیں کہ 2 یا 7 اکتوبر 2027 ہے, اس سے پہلے دجال کی آمد ہے, تو اس سے پہلے ہم نے سب کچھ مکمل کرنا ہے, جس کی وجہ سے یہ کیٹلسٹ لگا رہے ہیں. لیکن یہ اتنے احمق ہیں, یہ پروفیسیز کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں, یہ کہتے ہیں گوگ اور میگوگ کی بات, یعنی جو ان کی ٹرمینالوجی میں یہ جو گوگ اور میگوگ یہ لیتے ہیں ایران اور رشیا کی, کہ جب وہ ہم پر حملہ کریں گے پھر بدلے میں ہماری تباہی ہوگی اور پھر بدلے میں دجال آئے گا. حالانکہ گوگ مگوگ وہ درہ داریال اور دربند کے پیچھے, ان کا گوگ اور میگوگ اور ہے, کرسچینٹی کا گوگ اور میگوگ اور ہے, اور اس سے ہم ترجمہ جو اپنا لیتے ہیں یاجوج اور ماجوج کا ہم غلط ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. ہماری جو ہے وہ اور ہے. ہاں, اب یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سیلیبریشن کی 2023-24 میں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایران کو پہلے تنگ کیا, چھیڑنے کے بعد اس نے اٹیک کر دیا, اس نے ایک میزائل چلا دیا, ہاں دیکھو اب اس نے حملہ کر دی. یعنی آپ پروفیسیز تک کو اپنے ہاتھ سے چلانا چاہتے ہیں. ان سے بڑا احمق کون ہے؟ امتنان بھائی یہ بتائیں, بالی ووڈ ویسے انڈسٹری ہے, انہوں نے سوچا یہ ہمارا فیوچر ہے اور پریکٹس کر لیں, جو کچھ ویژولائز کرتے ہیں اپنی فلموں میں, تو وہ انہوں نے سوچا کہ سندور میں ہوگا. تو خیر اس کے بعد اب کیا دیکھتے ہیں, ہمیں ہندوستان کے خلاف جو مارکہ آرائی ملی ہے, اب سفارتی محاذ پہ بھی 1 لائنر دے دیں, مستقبل پاکستان کا اور امت کا کیا ہے؟ اب پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے, بہت روشن ہے, بہت اچھا ہے. اب گوئنگ فارورڈ اگر انڈیا کی بات کریں, سرٹنلی شاید 2-4 اچھی فلمز انڈیا بنا لے گا. وہ فلم باکس آفس پر اچھا بزنس بھی کر لیں گی, لیکن وہ حقیقت سے شاید دور ہوں گی, کیونکہ جو ریالٹی ہے انڈیا کی وہ اس وقت سب کے سامنے ہے. اب اس پر غزوہ ہند ہو جائے یا جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر انڈیا جنگ کرنا چاہے کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت زخمی ہے. جب آپ زخمی ہوتے ہیں اور آپ نے ایک ان لاجیکل وار پہلے چھیڑی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ ہار چکے ہوتے ہیں, آپ پھر دوبارہ اگر جنگ لے کر آئیں گے, آپ آئیں گے ایک پوزیشن آف ویکنس سے, آپ آئیں گے پوزیشن آف ہیزیٹیشن سے, انڈیا میں انگزائٹی کی 20 سے 30 پاکستان بننے کو تیار ہیں. جو حالات ہیں, خالصتان, ناگالینڈ. مجھے تو وہ مظفر وارسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ مسجدیں بھی ڈھاؤ مانگو بھی مسلمانوں سے ووٹ, مسجدیں بھی ڈھاؤ مانگو بھی مسلمانوں سے ووٹ, لب پہ وعدے اور کچھ کردار کا رجحان, اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بھارت میں پھر ہو جائیں ضم,
ہم سمجھتے ہیں بنے گا ایک پاکستان اور